بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله ومن هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک جگہ میں اور مبارک مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے ہم سب کے لیے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان قرآن کریم پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور قرآن سے جذباتی تعلق بھی رکھتے ہیں۔ جذباتی تعلق میں یہ بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں ایک ایسا تقدس کا مقام ہے قرآن کا جو اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کی ادنا سی بے ادبی، ادنا سی توہین، ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، یہ سچی بات ہے۔ اور قرآن کی فضیلت، قرآن کی خوبی، قرآن کی تعریف جو بھی ہمارے سامنے بیان کی جائے اس کو ہم شوق سے سنتے ہیں۔ ہمارا جذباتی تعلق قرآن سے ہے، لیکن جو سچائی ہے اور کڑوی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ تنہا اتنی بات قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اگر جذباتی تعلق سے کام بن سکتا تو قرآن سے بھی ہمارا جذباتی تعلق ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی، اور بالکل آخری درجے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی آدمی کا ہمارے ذہنوں میں وہ مقام نہیں ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، کسی کتاب کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن کا ہے۔ تو اگر اتنے سے کام چلتا تو ہمارا کام چل چکا ہوتا، لیکن ہمارا کام تو بالکل رکا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا کام تو خراب ہے، اس وقت بہت گڑبڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا جذباتی تعلق کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ چاہیے۔
بات یہ ہے کہ قرآن کریم محض تعلق رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے، وہ زندگی گزارنے کا ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے قیامت تک کے لیے، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب متضل فرما رہے تھے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا جو کامل و مکمل نظام پسند کیا گیا ہے اس کا نام ہے قرآن کریم، اس نظام کی کتاب کا نام ہے قرآن کریم۔ اور انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ظاہر بات ہے کہ قرآن ہی کی آیت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر کرتے ہیں لیعرفون، مجھے پہچانیں۔ اور اگر پہچان لے گا کوئی آدمی اللہ کو تو پھر عبادت کا مفہوم صرف نماز نہیں رہ جائے گی، زندگی کا ہر کام ہوگا۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کا مقصد بھی اور دنیا میں انسانوں کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور زندگی جس کو کہتے ہیں اس میں ساری دنیا کے کام آتے ہیں۔ زندگی میں نماز بھی آئے گی، روزہ زکوٰۃ حج بھی آئے گا، عبادتیں ساری آئیں گی، لیکن زندگی میں اتنی چیزیں آئیں گی کہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بہت ہی ترتیب سے اور بہت وضاحت سے سمجھایا ہے کہ عام طور سے ہم لوگوں کے ذہنوں میں دین کا تصور بڑا محدود رہتا ہے۔ حضرت نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ عام مسلمان، عام مسلمان جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کے نزدیک دین نام ہے عقائد اور عبادات کا، بس اللہ پہ ایمان لے آئے، آخرت پہ یقین کر لیا، رسولوں پہ ایمان لے آئے، وہ تو ایمان کی تفصیلات ہیں، عقیدے ہو گئے اور عبادتیں ہو گئی، بس یہ دو چیزیں ہو گئی تو دین مکمل۔ عوام کے نزدیک دین نام ہے صرف عقائد و عبادات کا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دو شعبے ہوئے، عقائد اور عبادات، اس کے بعد 3 شعبے اور ہیں، وہ عام مسلمانوں کے ہاں سرے سے دین کا حصہ ہی نہیں۔ علماء، جو علماء کہلاتے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہے الفاظ کا، علماء ظاہر کہا ہے ان کو حضرت نے، ان کے نزدیک معاملات بھی دین کا حصہ ہیں۔ وہ اس میں ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عقائد ہی نہیں ہے، عبادات ہی نہیں ہے، بلکہ معاملات کا بھی معاملہ ہے، تجارت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن آگے کا معاملہ ان کے ہاں بھی ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد ایک طبقہ ہے علماء باطن کا۔ باطن کا مطلب یہ ہے کہ جو معرفت والے لوگ ہیں، علم میں دین بھی ہے، جاہل صوفی مراد نہیں ہے، علم میں دین بھی ہے اور آگے معرفت بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ میں اخلاق کو بھی شامل کرتے ہیں دین کے ایک شعبے کے طور پر۔ اخلاق سے مراد کسی سے مسکرا کر ملنا نہیں ہے، اخلاق سے مراد ہے صفات آدمی کی، آدمی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، جو مزاج ہوتا ہے اس کے اندر، مثلا یہ کہ تواضع ہے یا تکبر ہے، دکھاوا ہے یا اخلاص ہے، حسد ہے یا خیر خواہی ہے، یہ جو اوصاف ہیں انسان کے، تو گویا علماء باطن، علماء معرفت جو ہیں وہ چوتھا شعبہ بھی شامل کر لیتے ہیں اخلاق کا، لیکن وہ محقق نہیں ہیں جو یہیں پر رک جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جو محقق لوگ ہیں، جن کے پاس دین کا صحیح علم بھی ہے اور صحیح معرفت بھی ہے اللہ کی، اور تحقیق کے ساتھ وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ ایک 5واں شعبہ اور جانتے ہیں، اور وہ ہے معاشرت، انسانوں کے ساتھ برتاؤ، انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے،
بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، تجارت کے پارٹنر کے ساتھ ہے، سفر کے ساتھی کے ساتھ ہے۔ جن جن انسانوں سے واسطہ پڑے ان انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ معاشرت ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ زندگی، میں نے یہ کہا تھا زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، تو زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ گئے تو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئی۔ زندگی کا مطلب ہے کہ عبادت بھی سنت کے مطابق صحیح طور پر کرو، اپنے معاملات بھی شریعت کے مطابق رکھو، اپنی صفات کو شریعت کے مطابق بناؤ، اپنی معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بناؤ۔ تو جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ کہاں سے ملے گا؟ بنیادی طور پر قرآن سے ملے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے۔ لیکن مسئلہ ایک اور بھی سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ اپنے احکام جو بھی اللہ کو حکم دینا تھا وہ سارے حکم حضور علیہ السلام کے دل میں ڈال دیتے اور حضور اپنی زبان سے ان الفاظ کو، ان احکام کو بیان کر دیتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، جیسے کچھ چیزیں اللہ نے قرآن کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی اور آپ نے اپنی زبان سے کہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارا دین اسی شکل میں آتا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دین کا جو بنیادی حصہ ہے، جو اللہ کی مرضی جس طرح جتنا وہ چاہتے تھے، اس کو اپنے الفاظ میں بندوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے اصل بات، یعنی وہ اللہ کا کلام ہونا، یہ قرآن کی اصل خصوصیت ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ شرعی احکام ہیں، وہ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے احکام تو حدیث بھی، لیکن قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے الفاظ میں پہنچایا ہے۔ ہمارے شیخ کا جو ابھی نام لیا، مولانا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم، وہ ایک زمانے میں امریکہ میں مقیم رہے چند سال، تو وہاں پر ایک وہ تھی مختلف مذاہب کے لوگوں کی ایک مشترکہ کونسل تھی، انٹر فیتھ کونسل کے نام سے۔ اس میں لوگ بیٹھا کرتے تھے ہر مہینے اور اپنے اپنے مذہب کی بات کہا کرتے تھے۔ تو حضرت کے متعلقین نے کہا کہ آپ چلیں تو ترجمانی دین کی بہت اچھی کریں گے، آپ ذرا چلیں اس میں۔ وہاں چلے گئے اور اس کے نظام کو دیکھا تو طریقہ یہ تھا کہ جس ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے وہ ایک مہینہ پہلے طے ہوتا تھا کہ اگلے مہینے ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو آج کا موضوع جو بھی تھا، اگلے مہینے کے ٹاپک پر جب بات ہوئی تو حضرت نے اس میں یہ کہا صدر مجلس سے کہ اگلے مہینے کے سلسلے میں میری ایک رائے ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پیش کرو۔ کہا کہیے۔ ان کا نام ذوالفقار احمد ہے، تو وہاں ان کو مسٹر احمد کہتے تھے وہ لوگ۔ کہا مسٹر احمد آپ بتائیے کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ شریک ہیں اس مذاکرہ میں، اس گفتگو میں، وہ سارے کے سارے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے۔ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب آسمانی مذہب ہے، یہودی بھی یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، عیسائیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے، بلکہ پارسیوں کا، مجوسیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے، اور بھی جو مذاہب ہیں وہ سب اپنے اپنے مذہب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب اوپر سے آیا ہے۔ جب اوپر سے آیا ہے تو ہر ایک کے پاس اللہ کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے، خدا کی کچھ چیزیں ہوں گی ضرور۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ اگلے مہینے جب ہم لوگ بات کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہر آدمی اپنی بات اپنے الفاظ میں نہ کہے، بلکہ اس بات کو ورڈ آف گاڈ، اللہ کے الفاظ میں پیش کرے۔ تو یہ تجویز ان کو اچھی لگی، کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، اگلے مہینے ایسے ہی کریں گے۔ طے ہو گیا۔ اب اگلا مہینہ آیا، حضرت بھی پہنچ گئے، بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو صدر تھا وہ غالباً یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ احمد صاحب آپ شروع کریں، آپ نے تجویز دی تھی کہ ورڈ آف گاڈ سے بات کرنی ہے تو آپ کریں۔ تو حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا،
اور اس کی مختصر تفسیر بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ دوسرا نمبر تھا عیسائیوں کے نمائندے کا، پادری کا۔ اس نے جو ہے ظاہر ہے کہ بائبل پڑھنا شروع کی۔ بائبل کا میں شروع میں ایک چیپٹر ہے جس کو پہاڑی کا آواز کہتے ہیں، ہماری سورہ فاتحہ کی طرح وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا سا پڑھا، حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ صدر صاحب مجھے کچھ کہنا ہے۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا پچھلے مہینے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم جو بھی بات کریں گے اپنے الفاظ میں نہیں کریں گے، اللہ کے الفاظ میں کریں گے، ورڈ آف گاڈ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو پادری صاحب بائبل پڑھ رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ ظاہر ہے وہ انگریزی میں پڑھ رہے تھے۔ اب وہ تو سانپ سن گیا، کیا کہہ سکتے ہو؟ جس زبان میں نازل ہوئی تو وہ تو زبان بولی ہی نہیں جاتی آج کل، اس کا ٹرانسلیشن ہوا تھا، پھر اس کا ترجمہ یہ انگریزی وغیرہ میں سب میں چل رہا ہے، ترجمے کا بھی ترجمہ۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن وہ جو صدر تھا وہ یہودی تھا، چالاک آدمی، اس نے سوچا کہ اب کہ میرا نمبر ہے وہاں بھی یہ قصہ ہوگا، تو اس نے کہا ہتھیار ڈالنے میں فائدہ، اس نے کہا کہ ہم اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی قوم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم یہ پہلے ہی مان لیتے ہیں، باتیں ختم ہو گئی۔ تو وہ اصل یہ ہے خصوصیت، قرآن کریم کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ میں بول رہا ہوں تو بولنا میری صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ہونے کا مفہوم بہت اونچا بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پورا پتہ تو ہمیں شاید دنیا میں چل نہیں پائے گا، جنتی میں جا کے چلے گا اس کی حقیقت کا، لیکن تھوڑا سا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جب تک یہ قرآن رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا نہیں کریں گے۔ جب فنا کرنے کا ارادہ ہوگا تو قرآن کو پہلے اٹھا لیں گے، اس لیے کہ جس دنیا میں اللہ کی ایک صفت موجود ہے وہ دنیا فنا کیسے ہوگی؟ اللہ باقی، اللہ کی تمام صفات باقی ہیں، تو اللہ کا کلام ایسی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، ہمارے جلسوں میں مقررین تو پڑھتے ہی ہیں، سننے والوں کو بھی یاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ جو بات بہت مشہور ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا مشہور، وہ یقیناً کوئی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے توجہ نہیں ہوتی، لیکن آپ ذرا سا رک کر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہتر۔ اب سب سے بہتر یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ آدمی ہے جو 24 گھنٹے نماز پڑھے، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے پاس اتنا اور اتنا علم ہو، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرے، فلاں کرے فلاں کرے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دو باتیں ایک ساتھ ہیں، صرف سیکھنا نہیں ہے، سکھانا بھی ہے۔ تعلم وعلم واو کے ساتھ ہے۔ تو عدنان صاحب اگر اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں تو یہی اصل میں اس حدیث کا تقاضا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس راوی نے اس کو سنا ہے جو تابعین میں سے ہیں وہ ابو عبد الرحمن سلمی ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پڑھانا شروع کیا مسجد میں بیٹھ کر، اور پڑھاتے رہے، اللہ نے ان کی عمر میں برکت دی۔ حضرت علی کا زمانہ گزرا، حضرت معاویہ کا زمانہ گزرا، اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں کا، اور اس کے بعد جب حجاج گورنر تھا عراق اور ادھر کا، اس کے زمانے تک وہ قرآن پڑھاتے رہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حاذا الحدیث اقعدنی مقعدی ھذا، اسی حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھایا ہے، یہاں جو میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں تو یہ اس حدیث نے مجھے بٹھا رکھا ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ تعلم اور تعلیم دونوں کام جو آدمی کرے گا، قرآن سیکھے گا بھی اور قرآن سکھائے گا بھی، تو اس کو یہ فضیلت ہے کہ وہ خیرکم ہے۔ ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی فضیلت کو عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ لفظ ہے اہلینا، اہل کی جمع ہے۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عام آدمی بھی سمجھتا ہے، اہل خانہ بولتے ہیں نا گھر والوں کو، اہل بیوی کو کہتے ہیں یا گھر والوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نہ تو بیوی ہے نہ گھر والے ہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی شان ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اگر کفار کہتے بھی تھے کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے یا بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنے ناراض ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، تو یہ ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی خراب بات ہے۔ تو اللہ کے کوئی اولاد اور بیوی تو ہے نہیں، مگر انسانوں کے اولاد بھی ہوتی ہے اور بیوی بھی ہوتی ہے، یعنی گھر والے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے مزاج کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ قریب آدمی کے گھر والے ہوتے ہیں، بیوی اور بچے نمبر 1 پر ہوتے ہیں، باقی سب نمبر 2 پر۔ جب بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اور بھائی بہن بھی نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے آدمی اس گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور بیوی بچوں کے بعد اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے، اور وہی اس کے سب سے قریبی آدمی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ حضور نے استعمال کر کے یہ سمجھانا چاہا کہ اللہ کے قرب کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اہل یعنی قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کے خواص ہوتے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں اہل القرآن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن کو لپیٹ کے سب سے اوپر کی جگہ پہ رکھ دیا، اس سے زیادہ عزت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس سے چل جائے گا کام؟ اس کے لیے اس کی وجہ سے ہم اہل القرآن ہو جائیں گے؟ اہل القرآن تو اس کو کہیں گے جو قرآن پڑھتا بھی ہو، قرآن پڑھاتا بھی ہو، قرآن کو سمجھتا بھی ہو، قرآن کو سمجھاتا بھی ہو، قرآن پہ عمل کرتا ہو، قرآن کا پیغام عام کرتا، وہ کہلائے گا نا اہل القرآن۔ یوں ہی خامخواہ اہل القرآن تھوڑی بن جائے گا کوئی آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی جو حیثیت ہے وہ مسلمانوں کے لیے بالکل الگ ہے۔ اگر آپ امت کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے معاملات کے ٹھیک ہونے اور نہ ہونے کا، یا اچھا اور خراب ہونے کا معیار بھی اللہ کے کلام کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کو جو طرز عمل قرآن کے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کے حالات کو متعین کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک تو وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھائیں گے، بلندی دیں گے، اور بہت سوں کو اس کے ذریعے گرائیں گے۔ تو گویا یہ عروج و زوال کا معیار ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے، اور اسی تجربے کو تاریخ بتا رہی ہے۔ امت کی 1400 برس کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں گے تو یہ ملے گا کہ مسلمانوں کا جیسا تعلق قرآن سے رہا ویسا معاملہ دنیا میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔
علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مجھ سے ایک جگہ کہا گیا کہ یہ موضوع ہے، اس پر تقریر ہے، اسی کو موضوع بنایا، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو میں نے یہ کہا کہ اس میں دو باتیں ہیں، ہم خوار ہوئے یعنی ذلیل ہوئے، ایک بات تو یہ ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ تاریخ قرآن ہو کر ذلیل ہوئے۔ پہلی بات تو ہر آدمی مان لے گا آسانی کے ساتھ کہ ہم خوار ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے پڑے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہماری خواری کا یہ عالم ہے، معاف کریں، ظاہر ہے میں اس کا پہلے نمبر پہ مصداق ہوں اور ہم سب اس میں شریک ہیں۔ ہمارا یہ عالم ہے، قرآن ہی کے تعلق سے سمجھ لیں، تازہ قصے ہیں کہ ایک آدمی، گھٹیا آدمی دنیا کا، وہ اٹھتا ہے اور یہ خباثت کرتا ہے، یہ جسارت کرتا ہے کہ قرآن کو جلاتا ہے، اعلان کر کے جلاتا ہے، پولیس اور عدالت سے اجازت لے کے جلاتا ہے، اسے اجازت ملتی ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد دنیا کے مسلمان، جن کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے اور جن کی 50-60 ملکوں میں حکومتیں ہیں، وہ سب مل کر اس ایک گھٹیا بے وزن آدمی کو گرفتار نہیں کرا سکتے، تو اس سے زیادہ خواری کیا ہوگی؟ حیثیت کیا ہے ہماری دنیا کے معاملات میں؟ یوں ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا سمجھتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں کہ ہم حضرت جی ہیں اور ہم فلاں ہیں اور ہم سیٹھ صاحب ہیں اور ہم شیخ صاحب ہیں اور ہم بڑے صاحب خیر ہیں اور ہم بڑے فلاں ہیں اور علامہ ہیں اور یہ ہیں، ہم آپس میں کرتے رہیں تعریف، دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کون پوچھتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں، عالمی معاملات کو چھوڑیں، ہمارے سے تعلق رکھنے والے معاملات میں، ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے میں ہم سے کون پوچھتا ہے آج کل؟ تو خوار ہوئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ البتہ تاریخ قرآن ہو کر خوار ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو ماننے میں تأمل کرے تو وہ تاریخ کو دیکھ لے کہ خوار کس زمانے میں ہوئے اور کس زمانے میں نہیں ہوئے۔ جس زمانے میں عزت ملی ہے اس زمانے میں قرآن زندگیوں میں دائر و سائر نظر آئے گا، اور جس زمانے میں ذلیل ہوئے ہیں اس زمانے میں قرآن ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے ایمان کی بقا کا مسئلہ۔ پنکھا بند کریں۔ ایمان کی بقا کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ قرآن ہی کی برکت سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، بہت اہم اور بنیادی بات ہے، اور اسی پر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ امت میں جب اور جہاں قرآن کی اور دین کی تعلیم کا اہتمام باقی رہا تو ایمان باقی رہا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں اشارہ کروں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو اندازہ ہے، اندلس جس کو اسپین کہتے ہیں، وہاں پر تعلیم کا نظام ختم ہو گیا، یعنی دین کی تعلیم کا کوئی سسٹم باقی نہیں رہا، لہٰذا کچھ عرصے کے بعد ایمان بھی ختم ہو گیا، اس پورے ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور 20ویں صدی میں 2 مثالیں ہمارے پاس، ترکی کی مثال ہے اور روس سے نکلنے والی ریاستوں کی ہے، وسطی ایشیا کی جو ریاستیں کہلاتی ہیں۔ ان میں کیا ہوا ہے کہ تقریباً 60-70 سال ایک جبر کا نظام نافذ رہا ہے، جس میں قرآن وغیرہ کی اور دین کی تعلیم پر انہوں نے پابندی رکھی ہے اور سخت پابندی رکھی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے قربانیاں دے کر قرآن کی تعلیم کو کم سے کم جاری رکھا۔ یہ واقعہ ہے، ترکی میں بھی ہوا ہے اور روس میں بھی ہوا ہے۔ روس کے واقعات تو لوگوں کو بہت معلوم ہے، تہخانے بنا کر اپنے بچوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کھلے عام ٹیلرنگ کا کارخانہ کھولا اور اس میں بچوں کو سلائی سکھائی جا رہی ہے، اور وہ سلائی سکھانے والے جو ٹیلر ماسٹر ہیں وہ حافظ صاحب ہیں، وہ زبانی ایک لفظ یاد کرا رہے ہیں بچوں کو، ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا لیکن پورا قرآن ان کو یاد ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہوا ترکی میں، یہ ہوا ایک مرتبہ ہم گئے تھے ترکی 2013 میں، تو وہاں ایک شیخ امین سراج تھے، وہ محدث تھے، وہ
ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تو اپنا ذاتی واقعہ بتا دیا کہ 1950 سے پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرے 3 بھائی تھے، ہم چاروں بھائیوں کو ہمارے والد حافظ بنانا چاہتے تھے، اور ماحول یہ تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو گرفتاری یقینی تھی۔ تو معمول یہ بنایا تھا کہ رات میں صبح صادق سے اتنا پہلے ہمیں اٹھاتے تھے چھوٹی عمر کے بچوں کو کہ یاد کر کے اور سنا کے فارغ ہو جائیں، اذان کا وقت ہونے سے پہلے سنا کے فارغ ہو جائیں۔ اس کے باوجود کسی کو شک ہو گیا اور اس نے جاسوسی کر دی تو والد گرفتار ہوئے اور 7 مہینے جیل میں رہنا پڑا اس جرم میں کہ اپنے بچوں کو قرآن کیوں پڑھا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو جاری رکھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج جب ترکی میں حالات بدلے اور وہاں بھی بدلے تو مردم شماری ہو رہی ہے ان وسطی ایشیا کی ریاستوں میں، تو اپنا مذہب اسلام لکھوانے والے 90% ہیں، 95% ہیں، 99% ہیں، وہ اپنا مذہب اسلام لکھوا رہے ہیں، اسی کی برکت سے ان کا ایمان باقی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ سے 1000 بار پناہ چاہتے ہیں اس طرح کے حالات سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں دعاؤں میں اپنی کہ اللہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں اور ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ حالات کیا آ رہے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ عکس ہم محسوس کر رہے ہیں، تو ان حالات میں علماء اس پر گویا متوجہ ہیں اور امت کے بہت بڑے طبقات کہ قرآن کی تعلیم کے نظام کو پہلے سے زیادہ مستحکم کر لیا جائے۔ ہمیں مدارس کی ضرورت بھی ہے، امت کا جو علمی سرمایہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن بنیادی طور پر بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگلی نسلوں کے کم از کم اتنی بنیاد بہرحال ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ اس کے لیے مکاتب پر محنت ہو رہی ہے اور مختلف انداز سے مختلف تنظیمیں، جماعتیں اور علماء اپنے اپنے طور پر اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ سارے مسلمانوں کو یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ مسلمانوں کا کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا تھا یوں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ اس استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کی تعلیم ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائے اور اس میں آسانیاں عطا فرمائیں، اور سارے ہی مسلمانوں کو اپنے تمام بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ دعا کر لیں، کون آپ دعا کریں؟ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور تمام اہل ایمان کو دین کامل پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، قرآن کریم سے ہمیں صحیح تعلق عطا فرمائیے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے،
قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن سے ہمیں ہر اعتبار سے وابستگی نصیب فرمائیے۔ اللہ قرآن کو تمام مسلمانوں کے درمیان عام کر دیجئے اور مسلمانوں کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے صحیح راستے پر استقامت آسان فرما دیجئے۔ اللہ جو یہاں مکتب کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں استقامت و استحکام عطا فرمائیے، اس میں مدد فرمائیے، آسانی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جسمانی اور اخلاقی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو